الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک عظیم اور بے مثال پہلو یعنی اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیات، ان آیات کا شان نزول میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی ختم نبوت کی طرف دعوت دی۔ مشرکین مکہ کے کافروں کو بتایا کہ تم نے جو 360 بت بنا کے بیت اللہ میں رکھے ہیں، جن کو تم خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اور داتا مانتے ہو، یاد رکھو لا الہ نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی داتا
نہیں ہے کوئی ہوائیں چلانے والا، بارشیں برسانے والا، کھیتیاں اگانے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، صحت اور امن دینے والا، الا اللہ، مگر صرف ایک اللہ۔ اور آگے بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اگر میری بات مان لو گے، میری اتباع کر لو گے، میری پیروی کر لو گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ آخرت بھی بنا دیں گے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، میرے اللہ کی توحید سنائی، مشرکین مکہ کو توحید کہاں پہ ہضم ہوتی، میرے محبوب کا راستہ روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ وہ روز بروز دبانے کی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا اللہ دین کو چمکانے میں لگا ہوا ہے۔ روز روز میرے محبوب کا دین پھیلتا جا رہا ہے، بات بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین سے برداشت نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، ایک دن عجیب ماحول، اہل مکہ اور خصوصاً ولید بن مغیرہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی توہین کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا، آپ تو مجنوں ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی خالق اور مالک ہے، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ سجدے اور رکوع کے قائل کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ پکار کے لائق کوئی نہیں۔ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھ پہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ مجنوں اور دیوانے ہیں۔ جب اس نے میرے محبوب کو مجنوں اور دیوانہ کہا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو تسلی دے کے آ۔ اللہ تیرے محبوب کو تسلی کیسے دینی ہے؟ فرمایا ان الفاظ کے اندر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوب آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیے، یہ تو ذلیل انسان ہے، یہ فرشوں پہ اگر آپ کی مذمت بیان کرتا ہے تو میں رحمان عرشوں سے آپ کی عظمت بیان کرتا ہوں۔ میرے محبوب کی شان دیکھیے، میرے محبوب کا مقام دیکھیے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، بہت تفصیل طلب عنوان ہے، لیکن میں نے اس کو تھوڑے وقت میں سمیٹنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی تشریح آیات مبارکہ کی سنیے گا۔ ولید بن مغیرہ میرے محبوب کو تانا مارتا ہے تو اللہ نے جواب کا آغاز کہاں سے کیا؟ نون والقلم وما یسطرون۔ میرے اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم نون کی، دوسری قسم والقلم کی، تیسری قسم وما یسطرون، جو کچھ اس قلم کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ نون سے مراد کیا ہے؟ علماء نے کہا نون حروف مقطعات میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا والقلم، قسم ہے کس کی؟ قلم کی۔ اس قلم سے مراد کون سا قلم ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے دونوں قلم مراد ہو سکتے ہیں، کلمہ تقدیر بھی جس کے ساتھ تقدیر کو لکھا گیا، اور نمبر 2 مخلوق جو قلم استعمال کرتی ہے، اس سے مراد وہ قلم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا،
اور قلم کو فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم کہتی اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک آنے والے وقت میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھ دے۔ تو فرمایا والقلم، آگے فرمایا وما یسطرون، ہاں اس قلم کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا اللہ نے وہ تینوں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی قسم اٹھائی تو قسمیں تین ہو گئیں۔ نمبر ایک نون ہے والقلم وما یسطرون، اللہ آپ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں جب قسم اٹھاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ آنے والی بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آنے والی بات کیا ہے؟ میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو یقین آ جائے۔ اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کو میری بات پہ یقین آ جائے، بلکہ اللہ بتا یہ بات بڑی اہمیت والی ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ آپ دیکھیے نا، معاملہ ہی ایسا تھا، میرے محبوب کی انہوں نے توہین کی۔ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار کتنا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے میرے محبوب ان کی بات جھوٹی ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کملی والے سے اللہ کا عظمت ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، حسن و جمال ہے۔ کملی والے جس کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہو کہ صرف نبوت نہیں، ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا ہو، بھلا وہ ہستی کبھی مجنوں اور دیوانی ہو سکتی ہے؟ ما انتا، انہوں نے تو یوں ہی میرے محبوب پہ الزام لگایا نا، میرے محبوب کی توہین کی ہے، لیکن اللہ نے جواب دلیل کے ساتھ دیا ہے۔ اور دنیا والوں جو سچا ہو وہ کبھی مجنون نہیں ہوا کرتا، جو حکمت بصیرت والا ہو وہ کبھی مجنون نہیں ہوا کرتا، جو مرتبے مقام والا ہو وہ کبھی مجنون نہیں ہوا کرتا، جو حلم اور علم والا ہو وہ کبھی مجنون نہیں ہوا کرتا، اور جس کے سر پہ صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج ہو وہ کبھی مجنون نہیں ہوا کرتا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، مفسرین فرماتے ہیں یہ جو میرے محبوب کی توہین کرنے والے نا یہ گدھوں سے بھی برے ہیں۔ یہ گدھوں سے بھی کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا حضرت حلیمہ مشہور تو اونٹنی ہے نا کہ آپ کے پاس اونٹنی تھی، مفسرین فرماتے ہیں آپ کے پاس گدھی تھی، اس گدھی پہ جب انہوں نے حضور کو سوار کیا نا اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ سبحان اللہ، وہ گدھی بھی جانتی تھی کہ میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہیں، تو گدھی کے اوپر جب اللہ کے نبی کو بٹھایا حضرت حلیمہ نے تو اس نے کتنی مرتبہ سجدہ کیا؟ 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ یہ ظالم جو میرے محبوب کی توہین کرتے ہیں یہ تو گدھوں سے بھی گندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، میرے محبوب آپ کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، آپ کا اجر کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب جس بات سے یہ نعوذ باللہ آپ کی توہین کر رہے ہیں وہی عمل اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے۔ وہ کس وجہ سے میرے محبوب کی توہین کرتے تھے کہ میرے محبوب فرماتے خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو۔ میرے محبوب اس وجہ سے یہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہی عمل تو اللہ کے ہاں آپ کا پسندیدہ ہے، یہی عمل تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، میرے محبوب یہ آپ کا عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ جو میرے محبوب نے پیغام دیا نا، جو میرے محبوب نے توحید، رسالت اور عمل کے حوالے سے جو امت کو پیغام دیا ہے یہ قیامت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب چلتا رہے گا تو میرے محبوب کا
کا اجر بھی تو چلتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور پھر چوتھی بات جو میرے محبوب کی عظمت میں اللہ نے فرمائی نا، بڑی عجیب فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کملی والے، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیے ہیں، اور جسے اللہ اخلاق عظیم عطا کرے وہ کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا؟ اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، نعوذ باللہ، اگر کوئی محبوب کی توہین کرے تو پھر جذبات میں آ کے اسے منہ توڑ جواب دینا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ صوفی نہیں بننا چاہیے۔ کوئی ہمارے محبوب کی توہین کرے اور اسی کہ جی ساڑھے تے اخلاق بھی بڑے چنگے نے، میں تے صوفی بندہ ہے، میں تے اگوں بولنا ہی نہیں، نہ دیکھنا میرے رب نے کیسے جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور جس نے میرے محبوب کی توہین کی تھی اسے رب نے جو جواب دیا ہے، میں آگے چل کے وہ جواب بھی نقل کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا کیا ہے۔ اب اخلاق کا کیا معنی؟ میرے محبوب کے اخلاق کیا ہیں؟ میرے بھائیوں سنیے گا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے اماں عائشہ صدیقہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اماں میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے؟ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے؟ میرے محبوب کی سیرت کیا ہے؟ اماں فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اماں قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم نے تو حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا ہے۔ اماں فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے، لیکن الحمد سے لے کے والناس تک یہ سارا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے۔ کان خلقہ القرآن، فرمایا یہ قرآن دیکھنے کو قرآن ہے، لیکن یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ میرے محبوب کی شان ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، ادھر اللہ نے 50,000 سال پہلے قلم جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ نے اس قلم کو پیدا کیا اور اس کی اللہ نے قسم اٹھائی اور اس قلم کو کیا کہا؟ قلم تو لکھ۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، قیامت کے بعد کے احوال ہیں، قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں نے کہا آنا ذرا اس قلم سے پوچھتے ہیں، اے قلم تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ قلم کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے آمنہ کے لال کے بارے میں وہ لکھا ہے جو کائنات میں کسی اور کے بارے لکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کائنات میں اپنے محبوب کے بارے میں وہ لکھا ہے جو میں نے کائنات میں کسی اور انسان کے لیے نہیں لکھا۔ قلم تو نے کیا لکھا ہے؟ کہا سنو دنیا والو، اگر سننا چاہتے ہو میں نے اپنے محبوب کے بارے میں کیا لکھا۔ میرے محبوب کے چہرے کی باری آئی نا تو میں نے والضحیٰ لکھا۔ میرے محبوب کی زلفوں کی باری آئی میں نے واللیل اذا سجا لکھا۔ میرے محبوب کی آنکھوں کی باری آئی میں نے ما زاغ البصر لکھا۔ میرے محبوب کی زبان کی باری آئی میں نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بھی لکھا۔ میرے محبوب کے بولنے کی باری آئی میں نے وما ینطق عن الہوی لکھا۔ میرے محبوب کے ہاتھوں کی باری آئی میں نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما لکھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم لکھا۔ کہا سنو دنیا والو، میرے محبوب کی نبوت کی باری آئی میں نے محمد الرسول اللہ لکھا۔ میرے محبوب کے یاروں کی باری آئی میں نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم لکھا۔ کہا میرے محبوب کی نبوت کی باری آئی میں نے یا ایہا النبی لکھا۔ میرے محبوب کی ختم نبوت کی باری آئی میں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لکھا۔ میرے محبوب کی رحمت کی باری آئی میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لکھا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم لکھا۔ میرے محبوب کی اتباع کی باری آئی میں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکھا۔ میرے محبوب کی اتباع کی باری آئی میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لکھا۔ میرے محبوب کی ہجرت کی باری آئی میں نے لا تحزن ان اللہ معنا لکھا۔ میرے محبوب
محبوب کی معراج کی باری آئی، میں نے سبحان الذی اسری بعبدہ لکھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی لکھا۔ اور دنیا والوں، میرے محبوب کی عبادت کی باری آئی، میں نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لکھا۔ اسی پہ بس نہیں ہے، میرے محبوب کے اخلاق کی باری آئی، میں نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لکھا۔ قلم کہتی ہے میں نے تو صرف یہ لکھا، میرے محبوب کی عظمت کی باری آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کملی والے ہم نے آپ کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند کر دیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ قلم کہتی میں نے تو یہ لکھا ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ تو کہہ دو نا۔ قلم کہتی ہے، اب وقت نہیں، قلم کہتی ہے میں نے تو لکھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ نے میرے محبوب کو اخلاق نہیں دیا، اخلاق عظیم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ علماء نے تقسیم کی ہے، فرمایا اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ نمبر 1 اخلاق حمیدہ۔ اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ کیا مطلب؟ جو تمہیں جتنی تکلیف دینا اتنا ہی بدلہ لے لو، یہ بھی اخلاق ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ جو تمہیں جتنا ستائے، جتنی تکلیف دے اتنا ہی بدلہ لے لو، اگر اس سے بڑھ کر لوگے تو ظلم ہے۔ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر لے گو تو ظلم ہے۔ یہ اخلاق اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اسے اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کریمانہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ کیا تھا کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو اسے معاف کر دو۔ اسے کیا کر دو؟ یہ اخلاق ہے، اسے اخلاق کریمانہ۔ تیسری فرمایا جسے اخلاق عظیم کہتے ہیں۔ اخلاق کیا کہتے ہیں؟ اور یہ اللہ نے کملی والے کو دیا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی غلطی کر لے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان، ہاں اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی تکلیف دے، جب کوئی تکلیف دے ہی نہ، کوئی پریشانی بنے ہی نہ، کوئی مسئلہ بنے نہ، پھر اخلاق کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے۔ فرمایا پہلا کام فاعف عنہم، اس کو کیا کر دو؟ واستغفر لہم، پھر اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگو۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے اخلاق، دنیا لوگوں کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتی ہے، میں نے کہا پوری دنیا کے آئیڈیل لوگ جمع ہو جائیں تو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہہ دو بے شک۔ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو 3 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے؟ کوئی تکلیف دے، آپاں تو کہندے نے تینوں میں ہن 10 لینا بھی میری پاور کی ہے، میرے محبوب کی سیرت کہتی ہے پہلے معاف کر دو۔ پہلے کیا کر دو؟ پھر اس کے لیے اللہ سے مانگو، اللہ تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ وشاورہم فی الامر، فرمایا پہلے جو تعلق تھا نا، پہلے جو تعلق تھا اس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ جیسے پہلے مل جل کے مشورے کے ساتھ چلتے تھے نا، اسی طرح اب بھی تعلق باقی رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ نے کملی والے کو اخلاق عظیم عطا کیا۔ والکاظمین الغیظ، نمبر 1 غصہ پی جاؤ، والعافین عن الناس، معاف کر دو، واللہ یحب المحسنین۔ پھر یہ جس نے تمہیں تکلیف دی ہے نا، اس پہ کوئی نہ کوئی احسان بھی کر دو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، علماء نے واقعہ نقل کیا، حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے خادم کو کہا گھر میں جو بھی ہے نا اس مہمان کے لیے لے کے آ۔ وہ گھر گیا، اسے کچھ نہ ملا، صرف شوربہ ملا۔ اس نے شوربہ گرم کیا، اسے پیالے میں ڈالا، لے کر مہمان کے لیے چل پڑا۔ اخلاق عظیم کسے کہتے ہیں؟ جب لے کے چل پڑا نا، دروازے میں یوں داخل ہونے لگا، کمرے میں آنے لگا،
دیکھتا کسی اور طرف ہے، چلتا کسی اور طرف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ رہے تھے، جب آپ نے اسے دیکھا کہ دیکھتا کسی طرف ہے، چلتا اور طرف ہے، یعنی اس نے توجہ نہ دی، اس نے خیال نہ کیا، ٹھوکر لگی، گرا، وہ پیالہ بھی گرا، گرم گرم شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آ کر گرا۔ آپ ناراض ہوئے، آپ کو غصہ آیا، اس بات پہ نہیں کہ شوربہ میرے اوپر گرا ہے، اس بات پہ کہ اس نے لا غرضی کی ہے، اس نے توجہ کیوں نہیں دی، اس نے توجہ نہیں دی، اس وجہ سے ٹھوکر لگی ہے اور یہ شوربہ گرا، نقصان ہوا۔ مہمان کا اکرام کرنا تھا، وہ جناب والا غلام بھی تو آپ کا تھا نا، وہ ملازم بھی تو آپ کا تھا، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، فوراً کہتا ہے والکاظمین الغیظ، کیا مطلب؟ ایمان والوں کی نشانی ہے جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ ایسے بندے کو پھر ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ کیا نصیب ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت نصیب ہے، بھی حق پہ ہے، بھی سچ پہ۔ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، غصہ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، لیکن اس وقت اپنے نفس کو سمجھائے میرے محبوب کا یہ طریقہ نہیں ہے، میرے محبوب کا یہ طریقہ۔ پھر بندہ جب اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے نا، پھر علماء فرماتے ہیں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، والکاظمین الغیظ۔ میں قربان جاؤں، جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی نا تو حضرت حسین مسکرا پڑے، سبحان اللہ۔ جب مسکرائے نا، اس نے پھر پڑھ دیا والعافین عن الناس۔ مومنوں کی دوسری نشانی ہے کسی سے غلطی ہو جائے نا اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، اس نے تیسری علامت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین۔ ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی احسان بھی کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تسی تے میں ہوندے ادھر آنا، تو پیالہ توڑیا، تو شوربہ روڑیا، تینوں عقل کوئی نہیں، تیرا دماغ کم نہیں کردا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائیو، اخلاق عظیم کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف 10 منٹ باقی ہیں اور میں نے 10 منٹ میں عنوان سمیٹنا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت میں گزارے۔ کتنے سال؟ اور میں بچہ تھا۔ فرمایا ان 10 سالوں میں حضور نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ آپ اندازہ کیجئے، اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا۔ آج لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں نا، ہمارا دل جلتا ہے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا جب لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں اور میرے محبوب کے دین کو بائی پاس کرتے ہیں، اوروں کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا سنو، بچے ہیں 10 سال۔ فرمایا میرے محبوب نے ان 10 سالوں میں کبھی یوں نہیں کہا کہ انس یہ کام تو نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، کیوں کیا اور کیوں۔ فرمایا 10 سالوں میں حضور نے یوں بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا ایک دفعہ تو یوں ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ تو یوں ہوا، حضور نے فرمایا انس وہ فلاں جگہ پہ جا، فلاں کام کر کے آ۔ کہا میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم، لیکن دل میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا۔ دل میں نیت کیا تھی؟ میں ضرور جاؤں گا۔ زبان سے کہہ دی اللہ کے نبی میں نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا دی۔ فرمایا حضور نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں چل پڑا۔ جب میں نکلا نا تو گلی میں بچے تھے نا، بچے کھیل رہے تھے، میں ان کو دیکھنے لگا، حضور آ گئے۔ فرمایا حضور نے پیار سے آ کے مجھے یہاں سے پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا انس وہیں جا رہا ہے نا جہاں میں نے بھیجا تھا۔ میں نے مسکرا کے کہا حضور وہیں جا رہا ہوں جہاں آپ نے بھیجا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب کے چہرہ انور پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ کیا رہتی تھی؟ میرے نبی کے اخلاق سنو میرے بھائیو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ساری زندگی اپنے ہاتھ مبارک سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا، نہ کسی مرد کو مارا، نہ غلام کو مارا۔ اللہ اکبر، سوائے جہاد کے۔ سوائے کس کے؟ سارے نہیں بولتے، سوائے کس کے؟ نئی تشریح آئی ہے دین کی اور لوگ بڑے جذبے کے ساتھ اللہ اکبر، کوئی ساڑھے ورگا مولوی وچ بیٹھا ہوئے تو ادھر ویکھ کے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ کس سے پھیلا ہے؟ آپ یہ سنتے کہ نہیں سنتے؟ اور کہتے ہیں یار یہ گل بڑی چنگی ہے، اے مولوی جڑا ہے نا گل بڑی چنگی کردا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن اور حدیث اور شریعت کا سینہ چیر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟
اللہ اکبر. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا سنو بھائیو سنو، میرے محبوب کی وفات ہوئی. جب وفات ہوئی آپ کے گھر سے جو سامان نکلا وہ سامان کیا تھا؟ ہے کسی کو پتا وہ سامان کیا تھا؟ کسی کو نہیں پتا. وہ صرف تلواریں تھی. کیا تھی؟ اسلام تو اخلاق سے پھیلا. اس کا مطلب یہ ہے تلوار کا اخلاق کے ساتھ جوڑ کوئی نہیں، اور اس محبوب کے گھر سے نکلتی ہیں تو صرف تلواریں نکلتی ہیں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. پھر اس پہ تشریح بٹھائی جاتی ہے. سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی. آپ کے پاس ایران سے ایک آدمی آیا. اس نے کہا پیاسا ہوں، قیدی تھا، پانی دیا، دائیں بائیں دیکھتا ہے پیتا نہیں ہے. فرمایا پیتا کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، مجھے ڈر ہے میں پانی پینے لگوں آپ تلوار مارے میرا سر اڑا دیں. فرمایا تسلی سے پانی پی لے، جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھ پہ تلوار. اس نے پانی کا پیالہ گرا دیا. اس نے پانی کا پیالہ گرا دیا. اس نے کہا جی آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک پانی نہیں پیوں گا تلوار. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے. کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ. کہتا دیکھو مولوی صاحب تلوار سے نہیں اخلاق سے بات بنی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتا اسے ایران سے فاروق کے قدموں میں لایا کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ اسے ایران سے فاروق کے قدموں میں لایا کون ہے؟ وہ تلوار لائی ہے. کون لایا ہے؟ وہاں بیٹھ کے اسے سیدنا فاروق اعظم کے اخلاق کا نہیں پتا تھا؟ جدوں آیا نا تلوار دے تھلے. اللہ اکبر. جو دعوت کوئی نہ مانتے، تبلیغ کو نہیں مانتے، پیاری پیاری نرم نرم باتوں کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کی عزت مال جان آبرو پہ حملہ آور ہوں، پھر ان کے لیے ہماری دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. کہو الحمدللہ. سارے نہیں کہتے، سارے کہہ دو الحمدللہ. آرمی کے پاس بیٹ ہے، اس کے پاس ہاکی ہے. ہماری قوم کا تو مزاج بن گیا نا، اسی طرح لگ گیا سارا کچھ کرکٹ تے. ہاں جی انڈیا والوں نو آپ کرکٹ ہرا کے تے جناب والا. مزاج دیکھو قوم کا مزاج، میرے نوجوان کا مزاج دیکھو. میرا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ وہاں جو عورتیں جو ہمارے مائیں بہنیں وہاں رہ گئی تھی ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی. واہ پاکستان کے نوجوان، تو نے ہمیں کرکٹ پہ ہی جیتنا تھا تو پھر ہماری عزتوں کی بازی کیوں لگوائی؟ قوم کا مزاج دیکھو کیا بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا ہاں اگر ان کا دماغ خراب ہو اور وہ ہماری طرف بڑھیں تو پھر آگے تلوار والے ہیں. آگے کون ہے؟ میرے بھائیوں سنیے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ جملہ غلط ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں. ہم کہتے ہیں تلوار اور اخلاق دونوں سے پھیلا ہے. کہو بے شک دونوں سے پھیلا ہے. میرے بھائیو اس پہ وقت نہیں، وگرنہ میں اور مثالیں پیش کرتا. میرے بھائی کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ میرے محبوب مکہ مکرمہ سے نکلے، رات کے وقت نکلے. اللہ اکبر. بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا کہا؟ بیت اللہ دل نہیں چاہتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا. 10 سال کے بعد میرے محبوب جب فاتح بن کے داخل ہوئے ہیں تو میں نے کہا 5 تلوار تھی یا نہیں تھی؟ میں نے کہا جب دوبارہ آئے ہیں پھر 10 نہیں تھے، 10,000 صحابہ تھے. اور میرے محبوب نے فرمایا یوں کرو تھوڑے تھوڑے، کچھ یہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ وہاں پہ کچھ وہاں پہ ٹھہرو اور سارے آگ جلاؤ تاکہ مکے والوں پہ روب طاری ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں. پھر وہ 10,000 کا لشکر جو ہے پگڑیاں باندھ کے ہاتھوں میں تلواریں لے کے جب مکہ مکرمہ داخل ہوا نا، جب داخل ہو گیا تلوار کے زور پہ، پھر میرے محبوب نے اعلان کیا ہے جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں آئے گا اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اسے بھی امن ہے. میں نے کہا پہلے تلوار کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، پھر محبوب نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان کے دل جیت لیے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقت تھوڑا ہے، اب میں کس بات کی تشریح کروں کس بات کی تشریح نہ کروں. ایک یہودی کا میرے محبوب نے قرض دینا تھا. کیا دینا تھا؟ آیا کہتا جی دینار نکالیے. میرے محبوب نے فرمایا دینار تو نہیں ہے میرے پاس دینار. اس نے کہا جی میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو نہیں جاتا.
حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تیرے سامنے بیٹھ جاتا ہوں، میں نے تیرا قرض دینا، میں تیرے۔ اس نے کہا جی آ جائیے۔ حضور بیٹھ گئے۔ ظہر سے پہلے کا وقت تھا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اگلے دن کی فجر کی پڑھی۔ اللہ اکبر، اگلے دن کی کیا پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی۔ اب فجر کے بعد نہ صحابہ کرام کے کلیجے پھٹنے کو آ گئے، صحابہ اسے گھور رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تجھے شرم نہیں آتی؟ حضور کی توہین کر رہے، تو ساڑھے قابو آیا تو تنوں سے چھڑنا کوئی نہیں۔ میرے محبوب سمجھ گئے، فرمایا کیا کرتے ہو؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو کیا کرو؟ جب حضور نے اتنا فرمایا نا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور کلمہ پڑھائیے، غلام بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا جی آپ کو تکلیف دی، معذرت، لیکن ہماری کتابوں میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، میں وہ چیک کرنا چاہتا تھا، اس میں آپ کا نام، آپ کے خاندان کا تعارف، آپ کا مکہ، آپ کا مدینہ، آپ کے صحابہ، آپ کی ساری باتیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس نبی کو اخلاق بھی دیا ہے تو عظیم عطا کیا ہے۔ اخلاق کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ ہمارے ہاں اخلاق کی صرف ایک تشریح ہے، اور وہ تشریح کیا ہے کہ کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لو، دھیمے لہجے میں بات کر لو، یہ اخلاق ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن اخلاق صرف اتنا نہیں ہے۔ اخلاق ہے دل کی کیفیت کا نام۔ کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام۔ کیا مطلب؟ اس دل میں جو جذبات ہیں، اس دل میں جو خواہشات ہیں، ان کو اعتدال پہ لے کے آنا، انہیں شریعت کے مطابق ڈھالنا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اودا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ بولتے نہیں، اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ سارے کہہ دو کیا ہے؟ صرف نرم بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ حقوق اللہ، حقوق اللہ، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، بد نظری کرنا بد اخلاقی ہے، غیبت کرنا بد اخلاقی ہے، رشوت کا مال کھانا بد اخلاقی ہے، سود کا مال کھانا بد اخلاقی ہے، شراب پینا بد اخلاقی ہے، زنا کرنا بد اخلاقی ہے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچنا بد اخلاقی ہے۔ سنو میرے بھائیو، اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ گردن جھکا لو، آہستہ آہستہ بولو، نرم نرم بولو، مسکرا کے بولو، یہ بھی اخلاق ہے۔ لیکن اخلاق کیا ہے؟ دل کی کیفیات، دل کے جذبات، دل کی خواہشات، ان کو اعتدال میں لے کے آنا، میرے محبوب کے طریقے پہ لے کے آنا، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ بس میں بات سمیٹنے جا رہا ہوں میرے بھائیو، توجہ رکھنا۔ اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے انسان کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں سب سے قیمتی اور بہترین چیز کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا سب سے قیمتی اور بہترین چیز حسن اخلاق ہے جو اللہ نے کسی انسان کو عطا کی ہے۔ میرے بھائیو، عام دستور ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو درخت سایہ دار بھی ہو، پھل دار بھی ہو، پھول دار بھی ہو، اس درخت کی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، کھاد سپرے دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اسی طرح جس آدمی کے اخلاق اچھے ہونا، اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ ایسے انسان کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اللہ اسے دنیا آخرت کی عزتیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا اخلاق جو ہے اس کا دوسرا نام اچھا کردار ہے۔ دیکھنے کو کردار ایک عام سی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کے ساتھ بندہ قیمتی سے قیمتی چیز خرید سکتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، اچھے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو سنیے، اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ آج میں اور آپ بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، مسلمان آ کر دینے، مسلمان آ کر دینے، مسلمان آ کر دینے۔ بھائی بدلنا کس نے ہے؟ ہم ہی نہیں تو بدلنا ہے۔ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں۔ ایک یہودی تھا،
اس کا مکان تھا حضرت ابراہیم بن ادہم، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں۔ اسے ضرورت پڑی اسے سیل کرنے کی، بیچنے کی۔ اس نے 2000 درہم مانگے۔ کتنے مانگے؟ جس نے خریدنا تھا نا وہ کہنے لگا یار یہ تیرا جتنا مکان ہے، جتنی زمین ہے، یہ تو 1000 درہم قیمت بنتی، تو 2 مانگتا ہے۔ اس نے کہا بالکل میرا مکان 1000 درہم کا ہے، 2 کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں اس کا پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں اس کا پڑوسی کون ہے؟ اس کا پڑوسی ابراہیم بن ادم ہے۔ تجھے ایسا مکان تو مل جائے گا، پورے شہر میں ایسا پڑوس ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو بھائیو بات یہاں سے چلی، ولید بن مغیرہ نے میرے محبوب کو مجنون اور دیوانہ کہا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے محبوب کو تسلی دے کے نا میں نے شروع میں کہا تھا کوئی بندہ نبی کی توہین کرے وہاں صوفی نہ بن جایا کرو، اسے منہ توڑ جواب دیا کرو، جتنی ہمت ہے، یہ میرے رب کی سنت ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو تسلی دے کے پھر ولید بن مغیرہ کا اللہ نے ان کا جناب علاج کیا، اس کا آپریشن کیا۔ اللہ نے اس کی 10 گندی خصلتوں کا ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ نمبر 1، سنو دنیا والو، یہ بندہ ایسا ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور ذلیل انسان ہے۔ اور آگے فرمایا یہ ایسا ہے کہ یہ لوگوں پہ عیب لگاتا ہے اور جناب چغل خوری کرتا ہے۔ آگے فرمایا یہ بندہ ایسا ہے جو نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور بہت سر چڑھا ہوا، سر پھرا ہوا ہے اور گنہگار ہے۔ آگے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ فرمایا اس کا مزاج بڑا گندا ہے اور یہ ولد الزنا بھی ہے۔ توجہ رکھنا، کیا فرمایا؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ اکبر، اکھڑ مزاج بھی ہے، گندے مزاج والا بھی ہے، اور زنیم یہ حرام کی پیداوار ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے جڑا نبی دی توہین کرے او کدی حلالی ہو سکدا؟ سارے نہیں بول دے حلالی ہو سکدا؟ زنیم۔ جب قرآن کی یہ آیتیں آئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ولید بن مغیرہ تلوار لے کے اپنی اماں کے پاس چلا گیا، ماں کی گردن پہ یوں تلوار رکھ کے کہتا ہے اماں اگرچہ میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور دشمنی ہے، لیکن اتنا مجھے بھی یقین ہے کہ وہ کبھی جھوٹ بولتے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ انہوں نے کہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ میری ساری گندی خصلتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں نا، یہ ساری میرے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ کہ میں حرامدہ ہاں۔ اللہ اکبر، یہ تو دس سکتی ہے نا بھی میں حلال یا حرامدہ۔ اللہ اکبر۔ وہ دی ماں کہنے لگی تو حرامدہ ہے۔ سمجھ نہیں لگی پنجابی دی؟ تو کیے؟ انہوں نے کیا کیویں؟ انہوں نے کہا تیرے باپ کو مال بڑا تھا، آپ کے باپ کے پاس جائیداد بڑی تھی، مال بڑا تھا، لیکن اولاد کے قابل نہیں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اولاد کے قابل نہیں، یہ مال میرے بھائیوں کی طرف چلا جائے گا، میرے بھتیجوں کی طرف چلا جائے گا، اس نے مجھے کہا منڈا جم جتھوں بھی جم، تو میں ایک چرواہے دے نال، ایک ملازم دے نال منہ کاڑا کیتا تے تو جمے ہے۔ قرآن کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔